یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، بس ایک کام وشکروا لہ، شکر ادا کرو۔ تو قوم کے حالات بڑے خوشحال تھے، قوم بڑی ترقی یافتہ تھی، مالی لحاظ سے بڑی وسعت تھی، رزق کی بڑی فراوانی تھی، روزگار کا کوئی مسئلہ نہ تھا، مزدوری کا کوئی مسئلہ نہ تھا، چاروں طرف رزق ہی رزق تھا، چاروں طرف روزی ہی روزی تھی۔ تو ہوا کیا؟ یہ معاشی لحاظ سے مستحکم ترین قوم، معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے مستحکم ترین قوم معاشی زوال کا شکار کیوں ہوئی؟ ان کے باغات کیوں اجڑے؟ ان کے کھیت کیوں ویران ہوئے؟ ان کو روزگار کے لالے کیوں پڑ گئے؟ ان میں بھوک اور افلاس کیوں ناچنے لگا؟ رب العالمین ہوا اس قوم کے ساتھ کیا؟ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا؟ یہاں روزگار کا فکر اور روزگار کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ فرمایا فَأَعْرَضُوا، حکم یہ تھا کھاؤ پیو شکر کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اس رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ فَأَعْرَضُوا، شکر کرنے سے اعراض کیا، کہنے لگے کمائیں ہم اور کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، کمائیں ہم اور کہتے ہیں عشر دو، سارا دن محنت مشقت کرتے کر کے ہم تھک جائیں اور پھر عشر دینا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، خیرات اور صدقہ دینا شروع کر دیں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ نہیں، ان سارے کے سارے وسائل پہ حق ہمارا ہی ہے، یہ سارے کا سارا مال ہماری محنت مشقت سے کمایا ہوا ہے، اس میں ہم جیسے چاہیں گے ویسے مال خرچ کریں گے، میرا مال میری مرضی، میری فیکٹری میری مرضی، میرا کارخانہ میری مرضی، میرا باغات میری مرضی، مال میں نے کمایا ہے، اس کا مالک بھی میں ہوں۔ فَأَعْرَضُوا، شکر کرنے سے اعراض کیا۔